آج میں آپ کے سامنے صرف ایک کالج بنانے کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ایسا انقلاب جو بندوق سے نہیں قلم سے آئے گا، ایک ایسا انقلاب جو نفرت سے نہیں علم سے پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ ہے کہ کہیں غربت رکاوٹ ہے، کہیں غلط رسم و رواج اور کہیں سوچ کی تنگی۔ مگر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس قوم کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں وہ قوم کبھی غلام نہیں رہ سکتی۔ آج ہم ایک ایسا کالج بنانا چاہتے ہیں جہاں حیا بھی ہو اور ہنر بھی ہو، جہاں دین بھی ہو اور دنیا کی تعلیم بھی ہو، کردار بھی ہو اور قیادت بھی ہو۔ دوستو، یہ کالج صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک امیدوں کا مینارہ ہوگا، روشنی کا چراغ ہوگا اور آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کی ضمانت۔ سوچئے، جب ہماری بیٹیاں ڈاکٹر، انجینئرز، ٹیچرز، وکیل اور لیڈر بنیں گی تو پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ ایک پڑھی لکھی ماں پورے خاندان کو تعلیم دیتی ہے اور ایک تعلیم یافتہ بیٹی پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ دوستو، ہمیں یہ انقلاب لانا ہے کہ جہاں بیٹی کو بوجھ نہیں رحمت سمجھا جائے، جہاں تعلیم کو خرچ نہیں سرمایہ سمجھا جائے، جہاں پردے کو رکاوٹ نہیں بلکہ عزت کی علامت سمجھا جائے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ ہم ڈونیشن بھی دیں گے، وقت بھی دیں گے اور محنت بھی دیں گے، اور ہر وہ قربانی دیں گے جو اس نیک مقصد کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، انقلاب تقریروں سے نہیں فیصلوں سے آتا ہے، اور آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ ڈیسیژن لینا ہے، جہالت کے اندھیرے میں رہنا ہے یا علم کی روشنی پھیلانی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 1990 کے ٹائمز میں یہ خبر چھپی کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو۔ دوستو، انگلینڈ کے ماہرین نے کافی کچھ غور و فکر کیا، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ اپنے ہیڈ یعنی جان پال پوپ سکم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے اس بات کو بتایا کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام چھا جائے گا۔ تو دوستو، ان کے ہیڈ یعنی جان پال پوپ نے سب سے پہلے یعنی فرسٹ جو سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، مسلمانوں کے بچے مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں یا اسلامی اسکول میں؟ تو دوستو، ماہرین نے کہا کہ 80% بچے صرف ماڈرن اسکول میں پڑھتے ہیں، اور 20% سے بھی کم بچے مکاتب دینیہ میں پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، جان پال پوپ نے کہا کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، فکر نہ کرو، یہ بچے ہمارے ہیں، مسلمانوں کے۔ آج یہی وجہ ہے کہ صرف ماڈرن اسکول میں پڑھ کر ہمارے بچے اور بچیاں مظہر اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور ایمان کو کھو رہی ہیں۔ دوستو، اسی لیے ہم نے تمام لوگوں کی اتفاق رائے اور کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ ڈیسیژن لیا، یہ طے پایا کہ تعلیم پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اتراکھنڈ میں ایک ایسا کالج قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کو ماڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم اور اچھی تربیت دی جائے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے سارے خرچ کرتے ہیں، ہم دنیا کی رسم و رواج میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں، ہم شادیوں میں بے انتہا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ صرف ایک سال میں مسلمانوں نے 2 لاکھ کروڑ روپے ایکسٹرا شادیوں میں خرچ کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ہر جگہ پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں مگر تعلیم پر نہیں کرتے۔ تعلیم ہمیں جینے کا سلیقہ دیتی ہے۔ اب ہمیں ڈیسیژن لینا ہوگا کہ ہمیں تعلیم پر زیادہ فوکس کرنا ہے، اور جہاں جہاں بھی ایسے کالجز یا ایسے اسکولز تیار ہو رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنی محنت اور اپنے ڈونیشن سے سپورٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اب بھی ڈیسیژن نہیں لیا تو آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے کہ آپ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو دوستو، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس عظیم مقصد میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے مل کر ایک ایسا گرلز کالج قائم کریں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اس کے لیے گوسبرا فاؤنڈیشن کی ٹیم نے 12 بیگھے زمین کا سودا کر لیا ہے۔ ہمیں فرسٹ ٹائم صرف 100 روپے سے سپورٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ 11 لاکھ لوگوں نے سپورٹ کر دیا تو آپ سوچیے یہ کام کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہماری ٹیم کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے، کل اور بھی لوگ ایسے کام کریں گے، اور بھی اسٹیٹس میں ایسے کالجز تیار ہوں گے، مگر ہمیں ذمہ داری لینا ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے کو دیتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے کاشی پور آفس میں وزٹ کیجیے، آپ ہم سے ملاقات کیجیے، بات کیجیے۔ جب آپ ہماری ٹیم کی ورکنگ کو دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگ ضرور سپورٹ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔